الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 468 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,471 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخہ منیرہ سعود الجابر الفاضل الصباح کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور رائل فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قطر کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے امریکی سینٹرل کمانڈ میں اسٹریٹجی، منصوبہ بندی اور پالیسی کے شعبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوک پیراک نے ملاقات کی ہے۔ وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے پلاننگ آپریشن سے متعلق ورکشاپ میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں قطر اور امریکہ کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات بھی زیر بحث آئے۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے مابین موجودہ پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس MOU کے تحت دونوں ایئر فورسز کے ہاک اسکواڈرن کے مابین مشترکہ تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ مذکورہ MOU پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع بن والیس بھی شریک ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں میں قطر کی شراکت اس یقین کے ساتھ ہے کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف مقابلہ کرنا ریاست قطر کی اولین اور سب سے اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں متعدد اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دریں-اثنا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے بھی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور مالی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے الیکشنز میں قطر کے امیدوار کو دوسری مرتبہ انسانی حقوق سے متعلق عرب چارٹر کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا گیا ہے۔ چارٹر میں شامل ممالک نے قطر کے امیدوار جابر الحوالی کو متفقہ طور پر ممبر چن لیا ہے۔ جابر الحوالی قطر کی قومی انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین کے ایڈوائزر ہیں۔ ان کے علاوہ چارٹر میں 3 نئے ممبرز بھی شامل کیے گئے ہیں، جن کا تعلق سعودی عرب، لبنان اور سوڈان سے ہے۔ قطر کے حفظ الادنائیمہ سینٹر نے رمضان کے مبارک مہینے کے دوران ضرورت مند لوگوں میں روزانہ 2500 افطار میلز تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹر کی دیگر سروسز اور پروگراموں کے لیے بھی روزانہ 2500 فوڈ میلز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اس سینٹر کے انسانی ہمدردی کے پروگراموں سے 1,67,000 سے زیادہ افراد اور فیملیز مستفید ہوئی تھیں۔ قطر ڈیبیٹ سینٹر نے، جو قطر فاؤنڈیشن کا ممبر ہے، عربی اور انگریزی زبانوں میں 5ویں انٹرنیشنل سکولز ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ مقابلوں کا آغاز کر دیا ہے۔
کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس سال یہ 5 روزہ چیمپئن شپ مکمل طور پر ورچوئل ہوگی۔ سینٹر نے پہلی مرتبہ انگریزی میں ورلڈ سکولز ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں 46 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ قطر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر پر مکمل طور پر قابو پا لینے تک حکومت کی جانب سے آن لائن لرننگ کے بروقت فیصلے کو قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں نے سراہا ہے اور اس کی بھرپور تعریف کی ہے۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے بھی تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ڈسٹنس لرننگ اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ قطر میں تمام پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں، اسکولوں، کالجوں اور کنڈر گارٹنس میں اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 870 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 468 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,471 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جن کی عمریں 49، 71 اور 76 سال تھیں۔ 870 نئے کیسز میں سے 748 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 122 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 301 ہے۔ دریں وزارت صحت نے کووڈ 19 کے پھیلاؤ کے پیش نظر گردے کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے چند گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جو سوالات کی شکل میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ عالمی سطح پر اب تک دنیا بھر میں 88 ملین لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 8.2 ملین افراد وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کے بعد برازیل، بھارت، فرانس اور روس کا نمبر آتا ہے، جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے پورے ملک کے اندر ایک ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر آئندہ پیر کے دن سے عمل درآمد ہوگا۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ ماہ مارچ کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے پیش نظر حکومت نے ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں لاک ڈاؤن کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاکہ کورونا وائرس کی نئی لہر پر قابو پایا جا سکے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6,830 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کا شکار 50 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر فلپین میں ملک کے صدر روڈریگو نے دارالحکومت منیلا اور اس سے ملحقہ شہروں میں مزید ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پایا جا سکے۔ فلپین میں ایک روز کے اندر کورونا وائرس کے 12,576 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اس غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ہیلتھ کیئر سسٹم پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ دریں کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تجارتی بحری جہازوں پر سوار تقریباً 1 لاکھ ملاح سمندری پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان ملاحوں کی مدد کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور اسے ایک انسانی بحران قرار دیا گیا ہے، جس سے دنیا کے اندر ضروری اشیاء کی سپلائی میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مذکورہ مہم کے ارکان نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مال بردار بحری جہازوں میں کام کرنے والے تقریباً 16 لاکھ ملاحوں کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں سرحدوں کے آر پار جانے کی اجازت دیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر ویکسین فراہم کی جائے۔ صومالیہ میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم الشباب کے چھاپہ ماروں نے آج صومالیہ کی نیشنل آرمی کی 2 فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور جوابی فائرنگ کے نتیجے میں دونوں جانب سے ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت مغادیشو کے جنوب مغرب میں 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ان فوجی اڈوں پر 2 دھماکے ہوئے، جبکہ عسکریت پسندوں نے ان تنصیبات کی طرف جانے والی ایک فوجی کنوائے کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران میں دوسرے اڈوں سے فوجی کمک روانہ کر دی گئی، جس کے بعد نامعلوم حملہ آوروں کے ساتھ جھڑپ میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ عسکریت پسند جنگل کی طرف بھاگ گئے۔
آج افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں پولیس کی ایک گاڑی سڑک کنارے دفن بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک عام شہری ہلاک اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اور امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ بالواسطہ مذاکرات سن 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کی تجدید نو کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مذاکرات کا حصہ ہوں گے، جن کے نتیجے میں امریکہ ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 468 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,471 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔